अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। मिस्टर राइट, मनाल सना, किस नंबर 9, फोर्स्ड मैरिज बेस्ड नावल और रूड हीरोइन, रूड बॉय। नावल शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस मिलती रहें। तो चलिए जी नावल स्टार्ट करते हैं। उसके लिए ये एक हैरानकुन झटका था कि कमरा रवायती तरीके से तैयार नहीं किया गया था। वो तो न जाने क्या-क्या सोचकर बैठी थी, मगर दिल एकदम से हल्का हो गया। उसे ज़हनी तौर पर इस वक्त यही सादगी सुकून दे रही थी और ये बात उसकी ज़िमल फातिमा से बेहतर कौन जान सकता था। पुरसुकून सी वो बेड पर जा बैठी। आज का सारा दिन उसकी आंखों के सामने चलने लगा। जो मनाजिर वो बस गायब दिमागी से देख रही थी, अब वो भी वाज़ेह दिखाई दे रहे थे। कितनी ही देर दोबारा रोने का सीन चला, फिर थक कर उस नामानूस कमरे के नामानूस बिस्तर पर गिर सी गई। काश कोई होता जो दिल का बोझ हल्का कर देता। काश कुछ समझने वाला, दुख बांटने वाला और हाँ में हाँ मिलाने वाला होता। पर ये काश क्यों? सिमर फातिमा क्यों नहीं? वो फुर्ती से उठ बैठी, पाउच में से मोबाइल निकाला और हमेशा की तरह मोबाइल पकड़कर दुनिया जहां की फिक्रों और गमों से पीछा छुड़ाते जिमिल को मैसेज करने लगी। कभी सोचा नहीं था कैसे हालात में मेरी शादी होगी। मेरी कोई दोस्त नहीं थी शादी में। अगर मेरी शादी सारब से होती तो तुम्हें लेने मैं खुद कराची आती और फिर बाकी सबको भी मैं बुलाती। हमेशा की तरह एक साथ जले दिल के फफोले फोड़े। समर शायद ऑनलाइन नहीं थी। जवाब के इंतजार में वक्त पर बात करने के बजाय उसने स्क्रॉल करने को तरजीह दी। कोई 20 मिनट तो आराम से बगैर पता चले गुजर गए। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते वक्त गुजरने का पता किसे चलता है? अश्मीरा तुम? समर का मोटी मोटी फूली खुरी आंखें वाला इमोजी के साथ मैसेज आया। यकीनन आज इस वक्त वो उसके मैसेज कर देने पर हैरान ही हो सकती थी। ये सोचकर अश्मीरा मुस्कुराई। आज के दिन की पहली मुस्कान थी ये। आज तो शादी है तुम्हारी, यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इस वक्त? उसकी सोच के मुताबिक सवाल किए गए। शारन जो वासिफ को सी ऑफ करने के बाद जोहरा के कहने पर अपने कमरे में ही आ रहा था, सीढ़ियों पर मखसूस नोटिफिकेशन की आवाज पर चौंक गया। उसके मैसेज देखकर उसे हैरत का झटका लगा। नजर सीधा अपने कमरे के बंद दरवाजे पर गई, जिसके पीछे वो मौजूद थी। मगर ये मैसेज। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। घर वालों को अपने करीब तक आने की इजाजत नहीं दी थी मैंने, ना वो मुझसे मिले। अकेली हूं ना, सोचा किसी से बात ही कर लूं और इस बारे में सिर्फ तुमसे ही कर सकती हूँ। नोटिफिकेशन की आवाज पर वो सोचों से बाहर निकला तो अलर्ट हुआ। ये नहीं, वो अपना मोबाइल आज ही साथ लाई थी। मगर क्यों? उसके मैसेज पढ़े बगैर सवाल किया गया। तुम घर वालों से छुपकर मोबाइल साथ लाई हो? छुपकर नहीं लाई। शादी में को तमाशा ना करने की शर्त यही रखी थी मैंने कि मोबाइल साथ लाऊंगी। दूसरी तरफ से लम्हों में जवाब आया। उसकी हरधर्मी को वो महसूस कर सकता था। उसने कोई जवाब न दिया और अपने कमरे में जाने की बजाय वो सारा के कमरे में चला गया। बेड पर ठहरते वो सोचों में गुम हो गया। कैसे उसने जोहरा को मनाया था, ये बस वही जानता था। फिर उसकी मुतवक्का मज़ाहमत से एहतियात बरतते उसने वासिफ और बाकी सबके इसरार पर भी आज अपनी दुल्हन के साथ तस्वीरें बनाने की ख्वाहिश को दबा लिया था। उसे यकीन था कि रुखसती से पहले उसका मोबाइल ले लिया जाएगा, मगर वो ये कैसे भूल गया कि उसने ये गुमान अश्मीरा के मुतल्लिक किया था। और एक मिनट, ये तुम कैसे सवाल कर रही हो? मैसेज टोन पर वो एक दफा फिर मुतवज्जो हुआ। उसे वजह जानना थी और इसके लिए उससे बात करना जरूरी थी। एक अनचाही दुल्हन बनी लड़की से इस तरह के सवाल करता है कोई? उसने मजीद सवाल दागा। शारम के माथे पर बल पड़े। तंजिया अंदाज में सवाल पर सवाल किया गया। अच्छा, तो क्या सवाल करूं इस अनचाही दुल्हन से? पता नहीं, मुझे तो कुछ खुद समझ में नहीं आ रहा। उसके तंजिया अंदाज से कतई बेखबर वो उलझ कर बोल रही थी। अब उन्हें पता नहीं कैसे लोग ढूंढ लिए मुझसे जान छुड़वाने के लिए। कहीं मेरा भी हाल सरमीन जैसा ना हो जाए यार। दिल डर गया है बहुत। अरे वाह मीरा, अपने ससुराल वालों में दिलचस्पी ले रही थी। शारम तो फौरन सीधा हो बैठा। क्यों? ऐसा क्यों लगा? ये तो मुझे चोरों की तरह रुखसत करवा के लाए हैं। नॉर्मल शादियों की तरह बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। इनके बस इक्का दुक्का रिलेटिव्स थे। सगी बहन तक ने भाई की शादी में शिरकत नहीं की। पूरा खानदान मशकूक लगता है। अब्बू को तो बस मुझे किसी तरह उस घर से निकालना था। उसने अपने तय इंकशाफ किया। शारम उसकी फिक्रों पर मुस्कुरा कर रह गया। शायद उसे इल्म नहीं था कि चोरों की तरह बहाने की शर्त उसके अपने बाप की थी।
مشکوک شرط تو ان کی طرف سے رکھی گئی تھی، اسی وجہ سے تو زہرا کو منانا مشکل ہوا تھا۔ اپنی کاوشیں یاد آئی تو وہ تعصب سے سر ہلا گیا۔ کیا پتا یہ تمہارے گھر والوں کی خواہش ہو؟ کچھ توقف کے بعد اس نے اشمیرا کو وہ پہلو دکھانا چاہا جس سے وہ بے خبر معلوم ہوتی تھی۔ اب کھل کر دعوے سے کہنے سے تو رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی سمر کہ تم ہمیشہ غلط لوگوں کی فیور میں اور اچھے لوگوں کے خلاف کیوں بولتی ہو؟ دوسری طرف وہ بگڑ گئی تھی، اور بھلا اس سے زیادہ شارم کے لیے کچھ حیران کن ہو سکتا تھا؟ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ آج اشمیرا اپنے گھر والوں کو اچھا کہہ رہی ہے؟ وہ واقعتاً حیران تھا۔ چلو کسی دوسری پارٹی کے چکر میں ہی صحیح، پر وہ آج اپنے ماں باپ کو حق پر مان رہی تھی۔ خود اشمیرا بھی اپنی کہی بات پر اب الجھ چکی تھی۔ کیا اس نے واقعی ان کا دفاع کیا تھا جن کو آج قریب تک نہیں آنے دیا تھا؟ پلیز سمر اس ٹاپک کو چینج کرو۔ جب مزید کچھ نہ بن پڑا تو اس نے بھرپور بیزاری سے لکھا۔ شارم اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ بخوبی کر سکتا تھا، تبھی مصالحت آمیز انداز اپنا گیا۔ اچھا پھر کیا پوچھوں؟ دوسری طرف خاموشی رہی، شاید وہ بھی سوچ میں پڑ چکی تھی۔ یہی بتا دو تمہارا شوہر کیسا لگا تمہیں؟ پاس نہیں ہے وہ؟ اس نے شرارتی سا ایموجی لگا کر سہیلیوں کی طرح چھیڑنا چاہا۔ ارادہ اپنے بارے میں اس کے خیالات سننے کا تھا۔ میں نے تو دیکھا بھی نہیں، اپنے عجیب گھر والوں کی طرح وہ بھی عجیب ہی ہے، آیا ہی نہیں ابھی تک۔ اس نے شاید افسوس سے کہا تھا۔ شارم خوش فہم ہوا۔ اوہ تو یعنی تمہیں انتظار ہے اس کا؟ وہ تو بس ہواؤں میں اڑنے کے قریب تھا، مگر اشمیرا نے نخوت سے اس کی خوش فہمی کا بت مسمار کیا۔ انتظار بائی فٹ؟ مجھے بس یہ بات تشویش میں ڈال رہی ہے کہ سب کچھ اتنا عجیب کیوں لگ رہا ہے، ورنہ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کی بیزاری عروج پر لگتی تھی۔ شارم کی آنکھوں میں جلتی جوت بجھ گئی۔ تم اس لہجے میں اپنے شوہر سے بات کرو گی؟ وہ چاہ کر بھی یہ سوال پوچھنے سے خود کو روک نہیں پایا تھا۔ اگر اسے شک ہو گیا کہ تمہارے ساتھ زبردستی کی گئی ہے یا کچھ اور پتہ چل گیا تو سوچا کیا ہوگا؟ اپنے سامنے وہ اس کی ایسی باتیں نہیں برداشت کر سکتا تھا، تبھی خبردار کرنا چاہا۔ شک؟ میں خود سے یہ سب کچھ بتاؤں گی اسے تاکہ وہ مجھ سے پرہیز ہی کرے۔ اب اس کے پیغام تمسخرانہ ہوتے جا رہے تھے۔ موبائل لانے کی وجہ بھی بتا دوں گی، صاف کہوں گی کہ مجھے اب تک زارب کا انتظار ہے، اور یہ بھی کہ مجھے اس رشتے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اس کا انداز آج بھی بغاوت کی میل کھا رہا تھا۔ سارب؟ پھر سے سارب؟ اب بھی سارب؟ جہاں شارم کا دل بجھا وہیں خون جوش مارنے لگا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم نے سنا نہیں کہ مرد یہ باتیں برداشت نہیں کرتے؟ تمہیں آج کے آج فارغ کر دیا اسے تو اپنے گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ وہ ڈرا رہا تھا۔ وجہ صرف یہی تھی کہ وہ اس کے سامنے ایسی کوئی بات کرنے سے پرہیز کرے، مگر وہ تو محاذ تیار کیے مورچے سنبھالی بیٹھی تھی۔ تم پھر ایک غلط شخص کی فیور کر رہی ہو۔ دوسری طرف اشمیرا کا تو خون ہی کھول اٹھا۔ یا زمر فاطمہ کو ہو کیا گیا تھا؟ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ دوست میں ہوں تمہاری اور تم یہ سب واٹ، مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی۔ اس کا دل تو آج یوں بھی بہت اداس تھا، مگر زمر کی باتوں نے مزید افسردہ کر دیا۔ تبھی اسے جو سمجھ آیا لکھتی گئی۔ شارم اس کے پیغامات پر ہکا بکا رہ گیا، جو اب شاید آف لائن ہو چکی تھی۔ پہلی سہیلی تھی تو اچھی خاصی دوستی تھی، آج بیوی بن کر اس کے گھر آ گئی تھی تو لڑنا بھی شروع کر دیا۔ بیوی وہ شارم کی تھی، مگر جھگڑ زمر فاطمہ سے۔ یہ تو سراسر ظلم تھا۔ اپنی سوچوں پر وہ ڈھٹائی سے ہنس دیا۔ وہاں کمرے میں بیٹھی بیوی نے تو رہنا ہی ناراض تھا، مگر اب یہاں سہیلی بھی ناراض کر دی تھی۔ وہ اس کے اب پیغامات کے جواب دینا تو دور دیکھ بھی نہیں رہی تھی، لیکن کیا ہوا جو وہ نہیں دیکھ رہی تھی؟ زمر فاطمہ سے بات نہیں کرنی تھی تو شارم سے تو کرنا ہی پڑے گی۔ وہ ہنستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ سارا کے کمرے سے سیدھا وہ اپنے کمرے میں گیا، بڑے احتیاط سے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور دروازہ بے آواز کھولتے اندر داخل ہوا۔ اشمیرا جو موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھے تھی، نہ جانے کیوں بری طرح گھبرا کر موبائل تکیے کے نیچے رکھ گئی۔ اپنی یہ حرکت خود اس کی سمجھ سے بھی باہر تھی۔ جو اس نے کیا وہ بالکل غیر ارادی تھا۔ شارم نے بس اس کی گھبراہٹ ملاحظہ کی تھی۔ باقی کہانی سمجھنے میں اسے ایک لمحہ لگا تھا۔ السلام علیکم، اس نے گلا کھنکار کر کہا تو مقابل کے دل کی دھڑکن سست پڑی۔ بڑی مشکل سے اس نے جواب میں سر ہلایا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے کے لیے سر بھی نہیں اٹھا سکی تھی۔ دونوں ہتھیلیوں کو باہم مسلتے خود کو بہادر سمجھنے والی اشمیرا اپنی حرکت پر شدید مضطرب لگ رہی تھی۔ شارم خود حیران تھا۔ وہ تو کہہ رہی تھی کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر بتائے گی، مگر اب تو معاملہ ہی کچھ اور لگ رہا تھا۔
शारम नहीं चाहता था कि वो उसके साथ आंख में चोली खेले। कितना तकलीफ होता है कि वो उससे छुपकर अपने पास मोबाइल रखती। उस लड़की से कभी किसी अच्छे काम की तवक्को नहीं थी। तासुब से सर हिलाते वो कुछ सोच कर आगे बढ़ा और बेड पर इसके साथ जा बैठा। चंद लम्हे अजब सी खामोशी छाई रही। जब वो घबरा कर उठी। कहाँ जा रही हो? बेख्तियार शारम ने उसकी कलाई थामे रोक लिया। अशमीरा तड़प कर पलटी। आज के दिन पहली दफा वो अपने दूल्हे को देख रही थी, सफेद और गोल्डन शेरवानी में मलबूस। कुल्ला शायद उसने पहना ही नहीं था। बालों को अच्छे से सेट किए, कलाई पर नफीस सी घड़ी पहने वो अच्छा ही लगता अगर उसका हाथ ना पकड़ता। इससे पहले कि वो खुद भी मज़ाहमत करने की हिम्मत पैदा करती, यकदम फोन की रिंगटोन ने खामोशी में खलल डाला। उसके बेतुके खेल को खत्म करने के लिए कॉल शारिम नहीं की थी। अशमीरा के तो रंग उड़ गए। कैसे ना उड़ते? फोन तकिए के नीचे से गला फाड़ रहा था। चंद मिनटों में उसकी चोरी पकड़ी गई थी। वो क्या सोचेगा अशमीरा की इस हरकत पर? अशमीरा का चेहरा सफेद पड़ने लगा। ये मोबाइल की आवाज कहाँ से आ रही है? वो अनजान बनते पूछ रहा था। अशमीरा का तो जिस्म ठंडा पड़ने लगा, जबकि शारम ने एक हाथ से हनूज उसकी कलाई पकड़े दूसरे से मोबाइल बरामद किया। तकिए के नीचे से मोबाइल निकालकर उसने उलट पलट कर देखते सरसरी अंदाज में पूछा, तुम्हारा मोबाइल है? अशमीरा अब मुकर तो नहीं सकती थी। चारों ना चारों से हाँ ही करना थी। शारम के हाथ में मौजूद अशमीरा का हाथ कांपने लगा था। न सिर्फ वो बुरी तरह लब कुचल रही थी, बल्कि इस तरह में बार बार पलकें भी झपका रही थी। उस पर मजीद उसने मासूमियत से जोर शोर से सर हिलाया। शारम ने बमुश्किल बमुश्किल उसके जानलेवा तासुरात से नजरें चुराई। ये ये लो, कॉल आ रही है किसी की। अपने ही कॉल देखकर वो अंदर ही अंदर हंसते बड़ी शराफत से फोन अशमीरा की तरफ बढ़ा गया। अशमीरा ने झपटने के अंदाज से मोबाइल और अपना हाथ वापस खींचा। जमल की कॉल देखकर उसके तन बदन में आग लग गई थी। ये लड़की आज उसको शारम की नजरों में मशकूक बनाने पर तुली थी। है? वो हैरान हुई। क्या वाकई उसे फिक्र हुई थी? शारम की खुद पर टिकी नजरों से वो होश में आई। कॉल हनूज आ रही थी। समर पर हजार लानतें भेजती वो कॉल काटते मोबाइल साइलेंट पर लगा गई। चंद सेकंड खुद को नॉर्मल करने के बाद वो तेजी से बोलती चली गई। रहने दे, दोस्त है मेरी, मगर पागल है। पता नहीं क्यों कॉल कर रही है। उसे पता भी है कि मगर बोलते बोलते वो रुक गई। भला शारम को क्या दिलचस्पी होगी? और वो जिसिमल फातिमा के लिए उसके नादिर ख्यालात बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। उसके रुक जाने पर बदमज़ा हुआ। वो वहीं जमी खड़ी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए। शारम ने ही बगौर उसे देखते खामोशी तोड़ी। पुराना मोबाइल साथ लाने की क्या जरूरत थी? मुझ पर शक था कि कोई नया ना लेकर देता। इस सवाल पर अशमीरा का सर घूमने लगा। कितना कुछ सोचा था उसके मुंह पर कहने को, मगर न जाने क्यों वो सब कह नहीं पा रही थी। गड़बड़ाते हुए बमुश्किल बोल सकी, नहीं, वो बस जर्मी ने दे दिया, जबरदस्ती। इतना बड़ा झूठ! अपनी बुज़दिली पर वो खुद को शूट कर देना चाहती थी। कह रही थी कांटेक्ट हो जाएगा आसानी से। उसे तेजी से मज़ीद इज़ाफ़ा किया। शारन के एक सवाल पर उसने इतने झूठ बोल दिए थे और शारन बस खामोशी से उसका चेहरा पढ़ रहा था। उसके दिमाग में चलते ख़यालात का तज्ज़िया करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा किया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। दिमाग अब तक उसके रवैये में उलझा हुआ था। वो लड़की कहती कुछ और, करती कुछ और थी। शारम ने मज़ीद परखने को नाराज़गी से कहा, जब मैं नहीं आया था तो मेरे इंतजार में सजे संवरे रूप में मेरी मुंतज़िर बैठी थी। अब आ गया हूँ तो उठ गई हूँ। क्यों? वो अपने लिए फिर से इंतज़ार, माय फुट, ये वाला जुमला सुनने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। है? ये क्या? उसने तो कुछ भी कड़वा कसीला नहीं कहा था। शारम ने उसके मुतज़ाद रवैयों पर गौर किया। वो सिमल फातिमा से कहने वाली बातें अपने शोहर से नहीं कह पा रही थी, और जवाब नहीं जो अब नहीं कह पा रही थी, वो बाद में भी कहाँ कह सकेगी। शारम ने नतीजा निकाला। खैर, बहुत जल्द ये भी गलत साबित हो ही जाता, मगर फिलहाल वो खुश हो सकता था। पक्का यही बात है? शारम ने उसे मजीद इम्तिहान में डाला। उसने बमुश्किल हाँ में सर हिलाया। ये तो कोई बड़ी बात नहीं। फिर तो तुम्हें पता होना चाहिए कि आज की रात सब दुल्हनों की यूं ही गुजरती है। उसने कंधे उचकाते सुकून से कहते अशमीरा का सुकून बर्बाद कर दिया। शारम ने बगौर उसके चेहरे का उतार चढ़ाव देखा, फिर अनजान बनते बेतरतीब सा बेड पर लेट गया। अशमीरा जो पहले ही जाने को पर तोड़ रही थी, फौरन वहां से हट गई। वॉशरूम में जाने से पहले वो ड्रेसिंग के पास जाकर दुपट्टे पर लगी पिन्स उतारने लगी। अपना बचपन याद है?
तुम लोग हमारे साथ वाले घर में रहा करते थे। उसकी आवाज पर वो चौंक कर मतवज्जो हुई। शीशे में वो इसका अक्स देख सकती थी। वो वहीं लेटा शीशे में ही देखकर पूछ रहा था। अशमीरा ने आखिरी पिन निकालकर दुपट्टा ड्रेसिंग पर रखते नफी में सर हिलाया। न जाने क्यों हमेशा पटर पटर चलने वाली जबान आज साथ नहीं दे रही थी। मेरी बहन सारा याद है? कुछ तौक़्क़ुफ़ के बाद शारम ने उसके अक्स पर ही भरपूर नज़र डालते हुए मज़ीद पूछा। अपने बालों से पिंस निकालते उसने एक दफ़ा फिर नफ़ी में सर हिलाया। अब की बार शारम की तरफ देखना भी ज़रूरी नहीं समझा गया था। एकदम वो उठकर ड्रेसिंग की तरफ बढ़ा और वो जो उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रही थी, अब सफ़ेद पड़ता चेहरा लिए मुसलसल उसे देखने लगी। वो इसके करीब पहुंचकर रुका। क्यों याद नहीं? वो कुरेद रहा था, बात बढ़ा रहा था या उसे अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा था। वो खुद भी नहीं समझ पाया। अशमीरा मुस्तरब होने लगी। उसके सामने उसका सारा एतमाद हवा हो रहा था। हाथ में पकड़ी पिन्स ड्रेसिंग पर रखते उसने माथे पर आती लटों को पीछे किया और बड़ी दिक्कत से बोली, बहुत छोटी थी मैं, भूल गया है सब। शारम की निगाहें उसकी एक एक हरकत का बारीकी से जायजा ले रही थी। मैसेज पर तो वो आज तक नहीं जान पाया था कि वो इतना घबराती होगी। वो तो इसके आज वाले अंदाज पर हैरान था। बेरुखी से जवाब भी नहीं दे रही थी। बेजार होने के बावजूद बेजारी भी छुपा रही थी। शारम की निगाहों में कुछ तो था कि वो सर झुका गई थी। वो बेख्तियार हुआ था। नरमी से उसके दोनों हाथ थामते उससे पहले कि वो कुछ कहता उसने हल्की सी मज़ाहमत की। मुझे चेंज करना है। वो अपने हाथ वापस खींच लेना चाहती थी। शारम ने गिरफ्त मजबूत की। अगर मैं कहूँ कि तुम्हें आज तुम्हारा बचपन और उससे जुड़े लोग याद करवाना चाहूँ तो? उसके बेखुद लहजे की ताब न लाते अशमीरा ने आखिर बेरुखी से कह ही डाला, मुझे कुछ याद नहीं करना। एक दो झटकों के बाद वो अपने आजाद हाथ करवाते बड़ी तेजी से ज्वेलरी उतारना शुरू हो चुकी थी। शारिम ने बेबसी से उसे देखा। वासिम ने मुझे बताया था कि तुम इस शादी के खिलाफ थी। उसकी आवाज पर झुमके उतारते अशमीरा के हाथ जम गए। न जाने वासिफ ने और क्या क्या कुछ बताया होगा। वो कह रहा था कि तुम आगे पढ़ना चाहती थी, इसलिए फिलहाल शादी नहीं करना चाहती थी। इसी पर जुबैर अंकल से अनबन चल रही थी। उसने ऐसी कौन सी ख्वाहिश की थी और किससे? खैर जो भी हो, उसकी रुकी हुई सांस बहाल हुई थी। उसे वासिफ का इकदाम अच्छा लगा था। जी, पर वो नहीं माने। वाह वाह अशमीरा, एक और झूठ। वो सारी अलिफ लैला सुना देना चाहती थी पर हिम्मत ही कहाँ। दूर जा सोई थी। शारम ने कम नखियों से उसे देखा था। इसका मतलब तुम्हारी मजबूरी में शादी करना पड़ी। क्या तुम कम बोलती हो? शारम के बेतुके सवालों पर वो कोई जवाब नहीं दे सकी थी। वासिफ से सुना था, अशमीरा लाजवाब करने में माहिर है। कुछ महीने पहले खुद मैं भी रेस्टोरेंट में देख चुका हूँ। अब कहाँ है वो अशमीरा? फिर से वासिफ? अगर उसने इतना कुछ बता दिया था तो कहीं मजीद वो आगे सोच नहीं सकी थी। वो ये मौज़ू शुरू कर चुका था और क्या ही अच्छा हो अगर अशमीरा हर बात आज ही वाज़ेह कर दे। उसने खामोशी से अल्फाज इकट्ठे किए और इससे पहले कि वो लबकुशाई करती, सिमल फातिमा का पैगाम दिमाग में घूमने लगा था। तुमने सुना नहीं कि मर्द ये बातें बर्दाश्त नहीं करते। तुम्हें आज के आज फारग कर दिया उसने तो अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाओगी? वो कमजोर पड़ चुकी थी। समझौता ना सही, पर कम से कम वो आज का दिन खामोश रह सकती थी। नहीं, मजबूरी कैसी? मैं खुश हूँ। हाय अशमीरा, शारम ज़रूर खुशी से बेहोश हो जाता अगर वो सिमल फातिमा से अपने दुख-सुख ना कर चुकी होती। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। तुम भला क्यों खुश नहीं होगी? उसने भी तो खूब परेशान किया था उसे, तो वो भी अब उसे मज़ीद आज़माइश में डालना चाहता था। नाराज़गी अंकल से है, तुम्हें आगे पढ़ने की इजाज़त ना देने पर। इस रिश्ते से तो कोई नाराज़गी नहीं। उसने धीरे से 2 कदम का फासला समेटा और नरमी से उसका झुमका उतार दिया। अशमीरा इस अचानक इफ्तिताह पर होनक से उसे देखने लगी, जबकि उसने झुककर दूसरा झुमका भी उतार दिया। अशमीरा दुम साध गई। दिल कानों में धड़कने लगा था। शारम ने दोनों झुमके ड्रेसिंग पर रखे, लो देती निगाह इस पर डाली। वो उसकी निगाह किताब न ला सकी। न सिर्फ पलकें गालों पर सजदा रेज हुई, बल्कि चेहरा भी झुका लिया था। इस अदा पर शारम का दिल डोल सा गया था। बेसाख्ता उसने 2 उंगलियों से उसकी थोड़ी उठाते चेहरा ऊंचा किया। अशमीरा की पलकें लरज रही थीं और शारम का दिल और अब की बार उसकी निगाह सुर्ख लिपस्टिक से मुज़य्यन होंठों पर गई, जिन पर बड़ी सी नथ की रुकावट थी। एक लम्हे में वो उसकी नाक को नथ की कैद से आज़ाद करवा गया। अशमीरा के महसूसात अब दुख और तकलीफ में बदल रहे थे।
ذہن میں ایک انچاہی غربت کی سوچ تھی اور دل میں اس سے اٹھتی تکلیف۔ شارم تو بغور اس کے ناک پر نکلی نت سے ہوا زخم دیکھ رہا تھا۔ اس کی طرف کیسے متوجہ ہوتا؟ پہلے ٹھنڈے پوروں سے اس کی ناک سہلائی، پھر بے خودی میں زخم پر جھک گیا۔ یہاں اس کا دل اپنی خواہش پر جھکا تو وہیں اشمیرا کا دل اپنی خواہش پر۔ یکدم بے تحاشا آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بکھرنے لگے۔ شارم کرنٹ کھا کر دور ہوا۔ وہ عام دلہنوں کی طرح اس کے رونے کو شرم و جھجک کا باعث سمجھتا، مگر وہ عام دلہن نہیں تھی۔ وہ اس کے رونے کی وجہ اچھے سے سمجھتا تھا۔ وہ ایسی دلہن تھی جس کا دلہا اس کی زندگی کے ہر لمحے سے واقف تھا۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا جو بڑی خاموشی سے نیئر بہانے میں مصروف تھی۔ شارم کو بیک وقت غصہ اور دکھ ہوا۔ جاؤ چینج کرو، بڑی بے رخی سے اس نے کہا تھا۔ اشمیرا کے پاس محسوس کرنے کا وقت تھا بھلا؟ وہ تو بس ہر چیز کی پرواہ کیے بغیر واش روم کی طرف بھاگی۔ شارم کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر بھاری دل سے وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس کے آنے سے پہلے اپنا بستر سنبھال لینا چاہتا تھا۔ جب تک وہ چینج کر کے آیا اشمیرا کمرے میں نہیں آئی تھی۔ وہ واش روم میں بے دریغ پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یقیناً وہ بغیر کسی رکاوٹ کے بہت سارا رونا چاہتی تھی۔ شارم نفی میں سر ہلاتے بیڈ پر جا لیٹا۔ بہت سا روک چکنے کے باوجود وہ باہر نکلی تو صرف نائٹ بلب کی روشنی نے اس کا استقبال کیا۔ وہ شاید سو چکا تھا۔ شکر ادا کرتے وہ دوبارہ ڈریسنگ کی طرف بڑھی، تیزی سے بقیہ جویلری رکھی اور وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ جہاں سے ہلکا پھلکا سوٹ ہاتھ لگا وہی پہن کر فریش سی وہ واپس آئی۔ وہ سو رہا تھا۔ اشمیرا اب بھی اچھا محسوس کر رہی تھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی تو اس نے فی الحال سمر کی کلاس لینے کا سوچا۔ بے آواز چلتی وہ کمرے میں رکھی ٹوکری والے جھولے پر جا بیٹھی۔ موبائل کھولتے اس نے سب سے پہلے سمر کو میسج کیا۔ تم پاگل ہو سمر؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ کیوں کال کی تھی تم نے؟ تمہاری کال کی وجہ سے شارم نے تکیے کے نیچے چھپا موبائل نکال کر میرے ہاتھ پر رکھا۔ حد ہوتی ہے یار، پہلے تم نے کبھی کال کی تھی؟ میرے 1000 دفعہ کہنے پر بھی نہیں کرتی ہو، اور آج؟ اس کے تکیے کے پاس رکھے موبائل نے ایک دم ادھم مچایا۔ مخصوص نوٹیفیکیشن سے وہ جو کچی نیند میں تھا چونک کر جاگا۔ چور نظر کمرے میں ڈالی تو وہ جھولے پر بیٹھی نظر آئی۔ شارم نے موبائل اٹھایا اور اس کے میسج دیکھ کر بس نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس کا پہرا دینے کے لیے ساری رات جا کر اسے گپے نہیں مار سکتا تھا، کیونکہ آج وہ اس کے پاس موجود تھی۔ اب سے حفاظت دوسرے طریقے سے کی جائے گی۔ اس نے وہیں لیٹے پکارا، اشمیرا؟ جی؟ وہ جو زمل کی طرف سے سین ہو جانے پر جواب کا انتظار کر رہی تھی بھاری آواز پر گڑبڑا گئی۔ وہاں کیوں بیٹھی ہوں؟ تمہیں تو سونا تھا نا؟ اس نے جیسے یاد دلایا۔ اب کی بار اشمیرا کو اس کے لہجے کی بے رخی اچھے سے محسوس ہوئی تھی۔ لگتا ہے دیر سے سونے کی عادی ہو، وہ پوچھ رہا تھا، بلکہ اس کی روٹین اس کے سامنے بتا رہا تھا۔ اشمیرا کم سے کم اسے اپنی اس روٹین سے آگاہ نہیں کرنا چاہتی تھی جس کے تیور وہ اچھے سے ملاحظہ کر چکی تھی۔ نہیں تو جلد ہی سو جاتی ہوں، اس نے فوراً نفی کی۔ اچھا تھا اسے وہی بتایا جاتا جو اپنے بھی کام آئے، بھلا اسے اصل بات کا کیا پتا؟ اور وہ یہ بس اشمیرا کی سوچ تھی۔ اچھی بات ہے۔ کچی نیند میں بھی وہ اس کے جھوٹ بولنے پر مسکرانا اور اسے سراہنا نہیں بھولا تھا۔ چلو اب بس کرو، رکھو یہ موبائل اور سونے کی تیاری کرو، اس نے روب سے جیسے آرڈر دیا۔ اشمیرا منہ پر انکار کر دیتی اگر کوئی اور اسے ایسے موبائل رکھنے کا کہتا، مگر فی الحال وہ صرف جل بھن کر کوئلہ ہی ہو سکتی تھی، اور وہی ہوا تھا۔ غصے سے پاؤں زمین پر مارتی وہ بیڈ کے پاس پہنچی۔ درمیانے سائز کے بیڈ پر اپنے لیٹنے کے لیے جگہ ڈھونڈتی وہ تنک کر پوچھ بیٹھی، کہاں سوؤں میں؟ ساتھ نظر اس پر بھی تھی جو بیڈ کو صرف اپنی ملکیت سمجھے ہوئے لمبا چوڑا ہو کر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے سوال پر دوبارہ سے سونے کی تیاری کرتا وہ بیزاری سے بولا، اس بیڈ پر اور نیچے زمین کے علاوہ کمرے میں کوئی سونے کی جگہ نظر آ رہی ہے تو وہاں سو جاؤ۔ اب اتنا اچھا تو وہ نہیں تھا کہ اس کی خاطر زمین پر سو جاتا یا کمرہ بدر ہو جاتا۔ ایسے جواب پر اشمیرا کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ میں بیڈ پر اپنے لیے جگہ کی بات کر رہی ہوں، اس نے تیز لہجے میں جیسے باور کروایا کہ وہ بھی 90 دہائی کی ہیروئنز کی طرح تکیوں کی باڑ لگانے کی بات کر رہی تھی، نہ زمین پر سونے کی۔ ہے تو پھر کیا تکلیف تھی؟ وہ اس کا مسئلہ سمجھ نہیں سکا تھا، تبھی نیم اندھیرے میں وہ اس کی طرف مڑا۔ آپ اتنا پھیل کر سو رہے ہیں، سارا بیڈ ملا ہوا ہے، ناراضگی سے کہتے وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ سرحد سے سمٹ کر وہ اس کے لیے اچھی خاصی جگہ بنا گیا تھا۔ وہ بھی جھنجھلاتی ہوئی اپنی جگہ سنبھال گئی۔ آنکھ لگنے سے پہلے تک شارم اس کی کروٹیں بدلنا محسوس کرتا رہا، پھر اطمینان سے سو گیا۔ وہ اطمینان جو کب سے رخصت ہو چکا تھا
آج اپنے پہلو میں اسے موجود پا کر واپس لوٹ آیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے منع کرنے کے باوجود وہ موبائل نہیں پکڑے گی، اور یہی یقین اسے پرسکون نیند کی آغوش میں لے گیا تھا۔ زارب اسے اپنے ساتھ آنے کا کہتے خود تیز تیز قدموں سے چلتا جا رہا تھا، اور وہ اس تک پہنچنے کے لیے تقریباً اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ ان دونوں کے بیچ اب فاصلہ کم ہی رہ گیا تھا جسے وہ شاید چند لمحوں میں سمیٹ لیتی، مگر اس نے اپنے کندھے پر کسی کا دباؤ محسوس کیا۔ کوئی اسے آگے بڑھنے سے روک چکا تھا۔ وہ مسلسل اسے پکار بھی رہا تھا، مگر اس کی نظر بس ضرب کی طرف تھی۔ وہ کافی دور چلا گیا تھا۔ اپنے پیچھے اس کا نام پکارنے والے کی آواز اب تیز ہو گئی تھی۔ اشمیرا، اشمیرا! تیز ہوتی پکار پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ خواب کتنا سچا لگ رہا تھا۔ سارب دور جا رہا تھا اور اس کے پیچھے پکارنے والے نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ شارم فریش سا اس کے دائیں طرف کھڑا بول رہا تھا، اٹھو، امی بلا رہی ہیں۔ کتنا زبردست خواب ہوتا اگر وہ نہ آتا۔ سانس کے بلاوے پر اشمیرا کا دماغ گرم ہونے لگا۔ کیا مصیبت ہے بھائی؟ وہ بری طرح چھنچھلا کر واپس لیٹ گئی۔ انہیں جا کر بتا دیں، صبح اشمیرا دیر سے اٹھتی ہے۔ سر تک چادر لپیٹتے اس نے بیزاری سے کہا۔ یقیناً دوبارہ سونے کی تیاری تھی، پر اب وہی خواب دوبارہ کہاں آنا تھا؟ وہ افسردہ ہوئی۔ شارم جو اس کے ہڑبڑا کر اٹھنے اور دوبارہ سونے کی تیاری دیکھ کر حیران تھا، تیزی سے اطلاع دی، انہیں تو بتا دوں گا، پر نیچے تمہاری بہن اپنے شوہر کے ساتھ ناشتہ لے کر آئی ہے۔ اس کی اطلاع پر اشمیرا کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ ابھی اس دکھاوے کی بھی ضرورت باقی تھی۔ منہ بنا کر بولتے وہ دوبارہ اٹھ بیٹھی۔ اب کی بار کندھوں اور چہرے پر بکھرے بال سمیٹتے اس نے شارم کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ اچنبے سے اس کی بات کا مطلب جانتے ہوئے بھی پوچھ رہا تھا۔ نہیں، وہ میرا مطلب تھا کہ آپ لوگوں نے سادگی سے شادی کرنا پسند کیا، اور اصل میں یہ ساری فضول رسمیں ہیں اور میں نے تو بالکل نہیں مانتی انہیں۔ وہ روانی سے جھوٹ بولتے بولتے رکی۔ دوبارہ شارم کو دیکھا تو وہ آنکھیں پھیلائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی تیزی سے چلتی زبان کا احساس تھا، مگر اب شروع کر دیا تو ختم کرنا بھی ضروری تھا۔ تو میرا مطلب تھا کہ کیا ضرورت ہے دنیا دکھاوے کی؟ اور شارم نے جھک کر اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ اشمیرا کی آنکھیں پھیل گئی۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو دنیا دکھاوے کے لیے تم بھی کل سے بہت کچھ کر چکی ہو، وہ زومنی انداز میں بولا۔ گزشتہ رات اس کے بولے گئے جھوٹ شارم کو اچھے سے یاد تھے۔ اس نے انہی کا حوالہ دیا۔ سو پلیز اسٹاپ دس۔ اشمیرا کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب دیکھ کر وہ اپنی سابقہ پوزیشن میں چلا گیا۔ ایک تو اس کی حرکت، اس پر زومنی باتیں۔ اشمیرا جھجکتی ہوئی بستر سے نکل گئی اور اب کے بعد شارم کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہوئی۔ وہ اسی کی ہی کھلی سی سفید ٹی شرٹ اور لمبے ٹراؤزر کو پونچوں میں موڑے پہنی ہوئی تھی۔ لیفٹ والی وارڈروب میں تمہارے ڈریسز رکھے ہیں، پہن کر نیچے آ جاؤ۔ اس پر سے نظریں ہٹاتا وہ تیزی سے بولتے نکل گیا۔ اشمیرا حیرت سے اس کی پشت تکتی رہ گئی۔ یا اللہ، یہ کس بارے میں کہہ کر گیا ہے؟ اس نے دل پر ہاتھ رکھا جو کچھ خوفزدہ لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں جس سے وہ بالکل نہیں ڈرنا چاہتی تھی اسی سے ڈر رہی تھی۔ سر جھٹکتے وہ سست قدموں سے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ لائے آنٹی، میں ہیلپ کروا دوں؟ جس وقت وہ فریش ہو کر سیڑھیاں اتر رہی تھی اس کے کانوں میں زرمین کی آواز پڑی۔ اس کا دل بھر آیا، نظر ڈائننگ ٹیبل کی طرف گئی۔ وہ زہرا کی ناشتہ لگوانے میں مدد کرنا چاہ رہی تھی جبکہ زہرا انکار کر رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ زرمین کی عادت تھی کہ کچھ نہ کچھ کرتے رہنے کی۔ وہ وہیں جمی کھڑی رہ جاتی اگر اسے دیکھ نہ لیتے۔ ارے ماشاء اللہ، کتنی پیاری لگ رہی ہے میری بہن۔ اس نے چوک کر زرمین کی طرف دیکھا۔ پستہ رنگ کی شارٹ فراک، ہم رنگ کیپری اور گولڈن دوپٹہ اوڑھے وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ زہرا کچن میں جا چکی تھی جبکہ خضر اور شارم نے زرمین کی آواز پر اس کی طرف دیکھا، مگر وہ کسی کی بھی طرف دیکھے بغیر زرمین کے پاس سے گزرتی ایک کرسی سنبھال گئی۔ اشمی، زرمین کے لب بے آواز پھڑپھڑائے۔ اس کی بہن اسے نظر انداز کر کے گزر گئی تھی۔ وہ چور سی ہو کر خاموشی سے خضر کے ساتھ والی کرسی سنبھال گئی۔ شارم سربراہی کرسی پر بیٹھا اسی کی حرکتیں ملاحظہ کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد زہرا بھی سارا سامان رکھ کر اشمیرا کے ساتھ آ بیٹھی۔ اشمیرا، آنٹی سے سلام دو، زرمین نے سب کے سامنے ٹوکا۔ اشمیرا بس دانت ہی پیس سکتی تھی۔ مارے بندے اس نے بائیں طرف بیٹھی ساس سے سلام لی۔ جیتی رہو، خوش رہو۔ زہرا نے بھی اپنا فرض نبھایا۔ سارا کیسی ہے آنٹی؟ ناشتے کے دوران خضر کی چائے نکالنے میں مگن زرمین نے پوچھا۔ اشمیرا نے سر اٹھایا۔ جو سوال اس نے پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی اس کی بہن نے پوچھ لیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے زرمین پر غصہ آیا۔ ٹھیک ہے، بہت مس کر رہی ہے گھر کو۔
مجھے اور اپنے بھائی کو۔ سارا کے ذکر پر زہرا اداس ہو گئی۔ جب کال کروں اپنی بھابھی سے ملنے کے لیے مچل رہی ہوتی ہیں۔ اس بات پر اشمیرا کے بگڑے تاثرات دیکھتے شارم نے کھانستے ہوئے ماں کو موضوع بدلنے کا اشارہ کیا۔ میں نے سمجھایا اس سے کہ کچھ دن کی تو بات ہے، امتحانات ہو جائیں تو پھر واپس آ ہی جائے گی۔ زہرا بات سمیٹتے اب کی بار کچھ مطمئن لگی۔ یہ تو ہے۔ بھابھی صاحبہ آپ بات کر لیتی ہیں اس سے، تھوڑا صبر آ جاتا۔ زہرا سے کہتے اس نے اچانک اشمیرا کو گفتگو میں گھسیٹا۔ اس نے سر پٹا کر زمین کو گھورا مگر فوری طور پر کوئی جواب نہ دے سکی۔ او ہاں شارم، کروا دینا بات۔ زہرا کو بھی یہ خیال اچھا لگا۔ انہیں سارا کی اداسی یاد آئی۔ ویسے بھی بات کرنے میں آخر کیا حرج؟ جی امی، شارم نے تابیداری کا مظاہرہ کیا۔ اس کے علاوہ چارہ بھی کیا تھا؟ اور بیٹا، امی ابو کو بھی لے آتے؟ زہرا نے مزید پوچھا۔ اشمیرا ان سب باتوں کے لیے خود کو یہاں مسفٹ محسوس کرنے لگی تھی۔ پلیٹ میں رکھے آملیٹ کو کانٹے سے یہاں وہاں سرکاتے اس کے کان صرف زمین کی طرف تھے۔ جی، دل تو تھا ان دونوں کا بھی، پر کہہ رہے تھے بیٹی کا سسرال ہے، پہلے دن ہی ماں باپ نہیں جاتے۔ اس کی بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ ارے یہ کیسی بات کر دی؟ ہم صرف سسرال والے تو نہیں ہیں نا؟ کیا کہہ سکتے ہیں آنٹی، بس امی ابو کے اپنے ہی خیالات ہیں۔ وہ سن رہی تھی جب زہرا نے چائے کی کیتلی اس کے سامنے رکھی۔ بے دھیانی میں وہ کپ میں چائے انڈیلنے لگی۔ حالانکہ دونوں ہی بہت اداس ہیں۔ کل سے امی بس اشمیرا کو ہی یاد کر رہی ہیں۔ اس نے افسردگی سے بتایا۔ کیتلی پر اشمیرا کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ باقی سب باتیں سنتے ناشتے میں مگن تھے۔ ابو بھی بہت اداس ہے۔ وہ ظاہر نہیں کرتے مگر اشمیرا سے بہت پیار کرتے ہیں، اور وہ اشمیرا کی طرف دیکھ کر کچھ جتاتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور یہ جھوٹی کوہر افشانیاں کم سے کم اشمیرا کی برداشت سے باہر تھی۔ گرم چائے اب اس کے ہاتھ جلانے لگی تھی۔ اوہ، جب جلن بڑھی تو وہ کیتلی چھوڑنے کے قابل ہوئی۔ چائے گری تھی یا گرائی گئی تھی یہ صرف زرمین جانتی تھی، مگر اس کی آنکھ پر وہ بھی تڑپ گئی۔ یہ کیا کرتی ہے اشمی؟ دکھاؤ مجھے۔ لپک کر وہ اس کے قریب پہنچی۔ سب حیران و پریشان اسے دیکھ رہے تھے جب وہ جھٹکے سے اٹھی اور ایک دفعہ پھر زرمین کے پہلو سے نکل گئی۔ سب نے باقاعدہ گردن موڑ کر اسے تیز تیز سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تھا۔ زرمین باقی سب کے سامنے شرمندہ سی ہو گئی۔ جو باتیں وہ چھپانا چاہتے تھے شاید اشمیرا کی بے وقوفیوں کی وجہ سے آرام سے جان لیتے۔ میں دیکھتا ہوں اسے۔ زہرا کی عجیب سی نظروں سے بچتا شارم کرسی سرکاتے اٹھ کر اس کے پیچھے لپکا۔ زرمین سے رہا نہ گیا تو وہ بھی اوپر بڑھ گئی۔ زہرا بہو کے پہلے ڈرامے پر افسوس سے بس سر ہی ہلا سکتی تھی۔ کیا کرتی جب بیٹے نے ہی اسے ڈھیل دینے کی قسم کھا رکھی تھی؟ شارم کمرے میں پہنچا تو وہ بیڈ پر بیٹھی رونے میں مصروف تھی۔ اشمیرا، دکھاؤ مجھے۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا اس کے دونوں ہاتھ پکڑے جلے کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب مقابل نے پرواہ کیے بغیر درستی سے ہاتھ چھڑوا لیے، شارم ہکا بکا رہ گیا۔ اسے اس کی چپ کے بعد اتنی دیدہ دلیری کی امید نہ تھی۔ دکھاؤ۔ اب کی بار روب سے نہ صرف کہا گیا بلکہ سختی سے ہاتھ بھی جکڑ لیے گئے۔ اس نے خود کو بے بس محسوس کیے نظریں زمین پر گاڑ لی۔ چند لمحوں بعد وہ اٹھ گیا۔ سائڈ ٹیبل کی دراز سے کوئی مرہم نکالے واپس ثابتہ پوزیشن میں آ بیٹھا۔ اشمیرا کو رتی برابر پرواہ نہیں تھی کہ وہ اس کی فکر میں گھل رہا تھا۔ ہاں، البتہ مزاحمت کو بیکار جانتے اس نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ ابھی وہ اس کے بائیں ہاتھ کی جلی پشت پر مرہم لگا رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ دونوں نے ہی سر اٹھایا۔ کھلے دروازے میں زرمین کھڑی تھی۔ آؤ زرمین، شارم نے نرمی سے کہا اور اچھے سے مرہم لگاتا چند منٹ بعد ان دونوں کو اکیلا چھوڑے باہر نکل گیا۔ بہت درد ہو رہا ہے؟ افسردہ سی زمین کی آواز پر اس کے قدم جکڑے گئے۔ یوں بھی وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ اشمیرا کے جذبات اس کی زبانی سننا چاہتا تھا، تبھی دروازے کے باہر رک گیا۔ یہ تو ذرا سا درد ہے جس پر تمہیں مجھ سے ہمدردی ہو رہی ہے۔ وہ زخمی سا مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ درد جس سے میرا دل پھٹتا ہے وہ تو تمہیں نظر بھی نہیں آتا۔ اب کی بار آنسو پلکوں کی بار توڑ گئے تھے۔ زمین کا دل زخم ہوا تھا۔ آخر کیوں اکلوتی بہن اپنی زندگی سے خوش نہیں ہو جاتی؟ رشمی، میری جان ایسا کچھ نہیں ہے، تم نے بلا وجہ خود کو مظلوم بنا لیا ہے یار، نرمی سے کہتے اس نے زبردستی اسے اپنے ساتھ لگایا۔ تم کبھی میری خیر خواہ ہو بھی نہیں سکتی، پتہ ہی کیوں؟ کیونکہ تم بھی میر زبیر کی طرح ہو۔ افسوس سے اس کی طرف دیکھتے اس نے نہایت بدتمیزی سے کہا اور سختی سے اسے دور کیا۔ تمیز سے اشمیرا، باپ ہیں وہ ہمارے۔ زرمین نے خفگی سے ٹپتا۔ وہ بھی تو اب حد سے بڑھنے لگی تھی۔ نہیں ہے میرا کوئی باپ، نہیں ہے میرا کوئی خیر خواہ۔ وہ ہتے سے اکھڑی۔ چیخنا چلانا تو یوں بھی اس کی پرانی عادت تھی۔
باہر کھڑے شارم نے اپنا کمرہ اوپر ہونے پر بے ساختہ شکر ادا کیا تھا۔ چلو مان لیا ہم میں سے کوئی تمہارا خیر خواہ نہیں، تو وہ شخص جس کے لیے تم سب کو برا بھلا کہتی ہو، جس شخص پہ تمہیں سب سے زیادہ ناز ہے، کہاں گیا وہ تمہارے مشکل وقت میں؟ زرمین نے چپتے لہجے میں آج وہ بات کر ہی دی جو پچھلے چند دنوں میں کئی بار کہنے کی کوشش کر چکی تھی۔ کیا پچھلے ایک مہینے سے اس نے تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ اس نے کہانی کا ایک اور پہلو یاد دلایا۔ اس سوال پر اشمیرا کا دل رکا۔ یہی سوال تو اسے بھی بے چین سے جینے نہیں دے رہا تھا۔ ہم تمہارے آگے پیچھے پھرتے ہیں اس فکر میں کہ اشمیرا کو کچھ برا نہ لگ جائے، وہ خوش رہے، اس کے لیے درست شخص کا انتخاب کرے، مگر تم نے صرف اس انسان کی خاطر سب سے بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ وہ سختی سے آئینہ دکھا رہی تھی۔ اشمیرا کی سانس رکنے لگی۔ اسے تو یہ تک نہیں پتا ہوگا کہ اس کی خاطر تم کن حالوں میں پہنچ چکی ہو۔ وہ مزید بولی، لہجے میں بے پناہ ناراضگی تھی۔ چند لمحے تو وہ کوئی جواب نہ دے سکی، پھر اچانک اسے صبح والا خواب یاد آیا۔ وہ ضرور کہیں پھنسا ہوگا، ورنہ وہ کبھی ایسا نہیں کرتا۔ وہ ضرور واپس آئے گا کیونکہ وہ محبت کرتا ہے مجھ سے۔ اس نے بھاری دل سے کہہ ہی دیا۔ شارم کو اس کے یقین سے بری طرح ٹھیس پہنچی۔ اب وہ ہر دفعہ تو یہ سب برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس کے پیچھے تو ماضی میں بہت کچھ غلط کر چکی ہوں، اب اپنا حال اور مستقبل بھی خراب کر لو گی اشمیرا؟ خدا کا واسطہ ہے بھول جاؤ اسے، میرا دل کہتا ہے کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ زرمین بے بسی سے بولی۔ شارم اچھا انسان ہے، محبت کرتا ہے تم سے، کبھی غور تو کرو۔ اور شارم شارم شارم، اس نے چلاتے ہوئے بات کاٹی۔ اس نام سے وہ کتنی تنگ تھی یہ بس وہی جانتی تھی۔ پچھلے 10 دنوں سے یہ نام سن سن کر میرا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ نہیں ہے وہ ویسا شخص جس کی میں تلاش میں تھی، نہیں ہے وہ میرا مسٹر رائٹ۔ آہستہ بولو، کوئی سن لے گا، زرمین نے فوراً ٹوکا، مگر وہ کہاں پاس آنے والی تھی۔ سن لے جس نے سننا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ لاپرواہی عروج پر تھی۔ شارم جو سمجھ رہا تھا کہ اس کی طرف سے سمجھوتا شروع ہو گیا تھا، اس نے سراسر غلط سمجھا تھا۔ وہ تو اندر ہی اندر پک رہی تھی، اور جب جب وہ جتنا پکے گی اسی قدر شدید پھٹے گی۔ وہ اپنے لیے آگے مشکلات دیکھ سکتا تھا۔ ضروری نہیں کہ لڑکی کی جس سے شادی ہو جائے وہی اس کے لیے درست شخص ثابت ہو۔ اپنے آپ کو ہی دیکھ لوں، کہاں ہے تمہارا شوہر تمہارے قابل؟ اب کی بار آواز کچھ آہستہ تھی۔ اپنی تکلیف اور غصے میں بھی وہ اسے سنانا نہیں بولی تھی۔ زرمین کا دل کا بوجھ بڑھا۔ ایک پھانس تو تھی ہی، مگر اس کے ہمیشہ یاد دلانے پر تکلیف ہوتی تھی۔ وہ اچھے ہیں، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، بس ایک دو برائیاں ہیں، وہ بھی جلد چھوڑ دیں گے۔ وہ واقعی میں پر امید تھی۔ اسے یقین تھا کہ اتنے لمبے امتحان میں تو اللہ بھی نہیں ڈالے گا۔ اور ہر بات میں میرا قسمت لے کر آیا کرو اشمیرا۔ اپنے شوہر کے علاوہ اب کسی اور کو سوچنا بھی گناہ ہے تمہارے لیے۔ اس نے بڑے آرام سے بات بدل دی۔ شارم اس کی ہمت پر حیران تھا۔ وہ واقعی صابر لڑکی تھی، اشمیرا سے اکثر مختلف۔ اس کسی اور سے محبت کرتی ہوں میں، اور دیکھنا وہ واپس آئے گا، میں جانتی ہوں۔ وہ جو سمجھ رہے تھے کہ اشمیرا شاید کبھی سمجھوتا کر ہی دے گی، اس نے ان دونوں کو ہی واضح کر دیا۔